بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بابا، آپ نے کہا تھا نا میں اپنا لائف پارٹنر خود چنوں گی۔ میں نے چن لیا ہے اور میں شادی کروں گی تو شادل سے ہی کروں گی۔ حوریہ اس وقت اپنے ابا کے سامنے موجود تھی۔ جب کمال پاشا نے یہ بات سنی تو فوراً بولے، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں کبھی بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سے انسان سے نہیں کروں گا۔ پتہ ہے نا اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ میرے کروڑوں کا بزنس مجھ سے چھین لیا تھا، اور پھر اتنی محنت سے میں نے یہ امپائر کھڑا کیا ہے، اور تم کہتی ہو کہ اس سے شادی کرو گی؟ بالکل نہیں۔ کمال پاشا نے اپنی بیٹی حوریہ کو سخت لہجے میں کہا، نہیں بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ بھلا آپ لوگوں کی ناراضگی میں ہم دونوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حوریہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بس بہت ہو گیا، یہ کہہ کر وہ کمال پاشا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بچپن سے ہی حوریہ اپنی بات منوانے کی عادی تھی۔ اس کے باپ کمال پاشا نے اس کے لیے کافی کچھ کیا تھا۔ پوری حویلی اور یہ شان و شوکت سب اسی اکلوتی بیٹی کے لیے تھی، ورنہ تو کمال پاشا کی بیگم بھی 6 سال پہلے ہی چل بسی تھی۔ کمال پاشا نے اپنی بیٹی حوریہ کو ہر چیز دی تھی۔ حوریہ اس وقت ہوٹل میں موجود تھی جہاں وہ دونوں ملاقات کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد شادل اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا حوریہ؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا تمہارے بابا کبھی نہیں مانیں گے، شادل نے نرمی سے کہا۔ شادل جو سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے حوریہ کو پریشان دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حوریہ، ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ مام ڈیڈ مجھے UK بلا رہے ہیں، مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ رہی بات میرے بزنس کی تو میں اپنے مینیجر کو کہوں گا، وہ سنبھال لے گا۔ پتہ ہے نا میری میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب حوریہ نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں شادل، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر کیا تم اپنے بابا کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کر لو گی؟ شادل نے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر حوریہ نے اپنے آنسو پوچھے اور بولی، ہاں میں ایسا کر لوں گی، کیونکہ بابا صرف اور صرف اس لڑائی کی وجہ سے ہماری شادی نہیں ہونے دینا چاہتے جو ان کی آپ کے ڈیڈ سے تھی۔ پر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ شادل یہ بات سن کر بہت گھبرا گیا تھا۔ تبھی حوریہ بولی، دیکھیں مجھ سے شادی کریں گے نا، میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ 1 سال سے میں اپنے بابا سے چھپ چھپ کر آپ سے مل رہی ہوں، پر اب مجھ سے یہ سب اور نہیں ہوگا۔ شادل نے فوراً کہا، دیکھو حوریہ، میری مام ڈیڈ پاکستان آنے کا سوچ رہے تھے تاکہ تمہارے بابا سے ہمارے رشتے کی بات کریں، لیکن جب تمہارے بابا ہی تیار نہیں ہیں پھر وہ یہاں آ کر کیا کریں گے؟ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ تبھی حوریہ فوراً بولی، نہیں، آپ واپس نہیں جا سکتے۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ جذباتی انداز میں بول رہی تھی جیسے کوئی ضدی بچہ ہو۔ شادل نے اسے سمجھایا، دیکھو پاگل ہو گئی ہو، ہماری ڈیڈ کبھی نہیں مانیں گے، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تم ان کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کر لو گی؟ اور آخر کیسے؟ حوریہ نے خفگی سے کہا، میں گھر سے بھاگ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر شادل کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ وہاں سے واپس چلی گئی، جبکہ شادل گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا تیر صحیح نشانے پر جا کر لگا تھا۔ اس نے کافی کا ایک سپ لیا اور خود سے بولا، حوریہ، اس دن کے لیے تو میں 1 سال سے انتظار کر رہا تھا، آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اب جلدی سے تم یوں بھاگ کر میرے پاس آ جاؤ اور پھر اپنے اس باپ کی عزت کو تار تار کر دو جس نے میرے باپ سے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ تمہارے باپ نے تمہیں صرف یہ بتایا کہ میرے باپ نے ان سے ان کی جائیداد چھینی، پر یہ نہیں بتایا کہ ان کے کیس کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا جو انہوں نے میرے ڈیڈ پر کیا تھا۔ حوریہ نے ساری پیکنگ کر لی تھی۔ آج رات وہ اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس انسان کے پاس جانا چاہتی تھی جس سے وہ 1 سال سے محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے اس باپ کو چھوڑ رہی تھی جس نے اسے کتنی چاہت دی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا،
اسی لیے آج رات وہ اپنے بابا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ کمال پاشا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ارے حوریہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا، اندر آؤ۔ حوریہ آہستہ قدموں سے اپنے باپ کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ بابا، جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ کمال پاشا، جو اس وقت اخبار پڑھ رہے تھے، جلدی سے اپنا چشمہ اتار کر چونک کر بولے، کیا ہوا حوریہ؟ تم نے کوئی غلطی کی ہے؟ پتہ ہے تمہاری بچپن کی غلطی کیا تھی؟ تم ہمیشہ الٹی چپل پہن لیتی تھی، لیکن میں نے اس وقت بھی تمہیں پیار سے سمجھایا اور تمہاری غلطی درست کی تھی۔ اس بار بھی پیار سے سمجھاؤں گا۔ نہیں بابا، میں یہ نہیں پوچھ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ حوریہ گھبرا کر بولی۔ اس کے باپ نے کہا، میری بیٹی ہو، میری اکلوتی جان ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن جان بوجھ کر کوئی ایسی غلطی مت کرنا جس سے تمہارے بابا کا شرم سے سر جھک جائے۔ کچھ دیر بعد حوریہ بولی، اچھا بابا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ اٹھ کر واپس چلی گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے کونے میں پڑے سامان کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے سالی شان حویلی کو الوداع کہنے والی تھی۔ اس کے کانوں میں شادل کی وہی باتیں گونج رہی تھیں جب وہ کہتا تھا، تمہارے باپ نے میرے باپ پر کیس کیا ہے، غلطی تمہارے باپ کی ہے۔ لیکن حوریہ ہمیشہ اپنے باپ کی طرفداری کرتی تھی۔ انہوں نے یہی سوچا تھا وہ اپنی زندگی میں لڑائیوں اور ایشوز کو شامل نہیں کریں گے، لیکن حوریہ کبھی بھی نہیں جان پائی تھی کہ کیا شادل واقعی سے محبت کرتا ہے یا صرف ایک دکھاوا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ اس نے اپنا سامان لیا اور آہستہ آہستہ اس گھر سے نکلنے لگی۔ یوں کچھ دیر بعد ہی شادل کے گھر پہنچ گئی۔ شادل، جو اس وقت کسی سے فون پر بات کر کے ابھی فارغ ہوا تھا، جیسے ہی اسے پیچھے سے آواز آئی، دیکھو شادل، میں آ گئی ہوں، تو اسے گویا جھٹکا لگا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، حوریہ کو سامان کے ساتھ کھڑے پایا۔ یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم اس وقت میرے گھر کیا کر رہی ہو؟ اور یہ سامان؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شادل، جو سب کچھ سمجھ رہا تھا مگر پھر بھی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ حوریہ نے اداس چہرے کے ساتھ کہا، شادل، کہا تھا نا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ میں آ گئی ہوں۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی شادل نے کہا، یہ کیسے کر سکتی ہو حوریہ؟ تم اپنے ڈیڈ کو چھوڑ کر آ گئی میری وجہ سے؟ حوریہ نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ بس بہت ہو گیا شادل۔ حوریہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا۔ میرے بابا کبھی بھی نہیں مانیں گے، اور جب تک میں آپ سے شادی نہیں کرتی، میرے بابا میرا رشتہ کسی اور سے پکا کر دیں گے جو میں ہونے نہیں دوں گی۔ اسی لیے مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ مجھے اپنا لیں گے نا؟ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنا نام دیں گے، تو میں آ گئی آپ کے پاس۔ حوریہ کی بات سن کر شادل کا دل خوش ہو گیا تھا۔ وہ دل میں یہی سوچ رہا تھا، کمال پاشا، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہاری بیٹی کے ساتھ، اب تم تڑپو گے۔ جب اگلے ہی پل حوریہ نے شادل کو بازو سے جھنجھوڑا اور کہا، کیا ہوا شادل، کہاں کھو گئے ہیں؟ شادل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حوریہ، ایک بات بتاؤں، اگر میں نے تم سے نکاح کر لیا تو کہیں تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جاؤ گی؟ اگر کل کو تمہارے ڈیڈ آ گئے اور انہوں نے تمہیں واپس جانے کو کہا تو کیا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ حوریہ فوراً بولی، نہیں، میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ شادل نے کہا، میں تم سے نکاح تو کر لوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ تم وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی اور اسی گھر میں رہو گی۔ اس کی بات سن کر حوریہ گہری سوچ میں پڑ گئی، لیکن پھر فوراً بولی، نہیں شادل، مجھے بس آپ کا پیار چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ مجھے وہ ملے گا تو کسی چیز کی طلب نہیں ہوگی۔ یہ سن کر شادل مسکرا دیا اور بولا، اگر یہ بات ہے تو ہمیں جلدی نکاح کرنا ہوگا۔
मैं कल ही निकाह का इंतजाम करता हूँ। हुरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा कि ना जाने इसकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। इन दोनों का निकाह हो गया था। हुरिया दुल्हन बनी सेज में किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। शादिल सफेद शेरवानी में मलबूस था। वो हुरिया के पास आया, उसके माथे पर बोसा दिया और अपना मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगा। हुरिया ने वो सेल्फी देखी तो घबरा गई। तभी हुरिया की नजर शादिल के मोबाइल पर गई। शादिल वो सेल्फी कमाल पाशा को भेज रहा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा को ये सेल्फी क्यों भेज रहे हैं? शादिल फौरन बोला, अरे क्या हो गया है हुरिया, अपने ससुर को ये तस्वीर नहीं भेजूंगा तो किसको भेजूंगा? इन्हें भी तो पता चले कि हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कहते हुए उसने तस्वीर कमाल पाशा को भेज दी। हुरिया का दिल कांप उठा। शादिल बोला, मेरी जान तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रात परेशान होने के लिए नहीं बनी, बल्कि ये तो सारी परेशानियां दूर करने के लिए बनी है। वो हुरिया का हाथ पकड़कर उसे मोहब्बत से बेड की जानिब ले गया। हुरिया कुछ कह नहीं सकती थी। उसने शादिल से निकाह इसकी शर्तों पर किया था। अगर वो शर्तें मानने से इनकार करती तो शादिल इसे छोड़ देता। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो इसकी हर बात मानने पर मजबूर हो गई थी। नहीं, मेरी बेटी ये सब नहीं कर सकती। मैंने अपनी बेटी की जो तरबियत की है वो कभी भी इसे भूल नहीं सकती। कमाल पाशा को इन तस्वीरों पर यकीन भी नहीं आ रहा था। वो फौरन दौड़ता हुआ अपनी बेटी के कमरे की तरफ गया। वहां तो हुरिया थी ही नहीं। जैसे ही अलमारी खोली, कोई सामान भी मौजूद नहीं था। वो टूट कर रह गया था। कमाल पाशा हुरिया को कॉल्स पर कॉल्स कर रहा था। जैसे ही दूसरी तरफ हुरिया का मोबाइल बजा तो उसकी नजर अपनी दाएं तरफ पुरसुकून नींद सोए हुए शादिल पर गई, जो सोते हुए भी इसका हाथ अपने सीने पर रखे हुए था। हुरिया ने बामुश्किल अपना मोबाइल उठाया और कॉल अटेंड करके कान के साथ लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हुरिया मेरी बच्ची, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। तुम्हारे बाबा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये गलती मत करो। हुरिया घुटी घुटी सिसकियां ले रही थी, जिसने कंफर्टर को अपने ऊपर तक लिया हुआ था। अब वो वापसी के रास्ते बंद हो चुके थे। उसने फौरन मोबाइल बंद किया और साइड पर रख दिया। तभी उसके कानों में आवाज आई, अरे मेरी जान, परेशान क्यों हो रही हो? शादिल ने उससे अपनी जानिब खींच लिया। रो क्यों रही हो? और ये किसकी कॉल थी? शादिल संजीदा चेहरे के साथ बोला। हुरिया घबरा गई। आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वो कंफ्यूज होकर बोली। शादिल ने कहा कि अब मैं तुम्हारा शौहर हूं हुरिया, अब मैं तुमसे ऐसे सवाल करने का हक रखता हूं। बताओ किसका फोन था? घबरा कर हुरिया बोली, मेरी दोस्त का था। अच्छा, ऐसी बात है, दिखाओ अपना फोन। शादिल की ये बात सुनकर तो हुरिया के बदन में सनसनी सी दौड़ गई, लेकिन इससे पहले कि वो अपना मोबाइल शादिल को पकड़ा देती, शादिल को एक कॉल आ गई और वो दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। हुरिया फौरन वहां से उठकर वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। दिल में उसने शुक्र किया कि आज इसकी जान बच गई है। सर आपसे कमाल पाशा मिलने आए हैं। इस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा था जब उसके मैनेजर ने इत्तला दी। सर साहब आए हैं, इनके लिए खास एहतमाम करो। शादिल मुस्कुरा कर बोला। कुछ देर बाद ही कमाल पाशा गुस्से में भागता हुआ शादिल के ऑफिस आया। शादिल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी वापस करो। तुमने इसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर इससे शादी कर ली, लेकिन मैं इसे वापस हासिल करके रहूंगा, समझे तुम? शादिल खामोशी से कमाल पाशा को देख रहा था। अगले ही पल उसने मेज पर पड़ी मिठाई उठाकर कमाल पाशा की तरफ बढ़ा दी। अरे ससुर साहब, इतना गुस्सा मत करें, अभी तो सिर्फ शादी हुई है, अभी तो हुरिया और मुझे हनीमून पर भी जाना है। ये मिठाई लें। ये बात सुनते ही कमाल पाशा ने गुस्से में आकर शादिल का गिरिबान पकड़ लिया। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया। शादिल ने आराम से कमाल पाशा के हाथों को पीछे हटाया और धीरे से बोला, देखें, मैंने अपनी बेटी से निकाह किया है,
बल्कि आपकी बेटी खुद भाग कर मेरे पास आई है और वो कभी भी आपके पास वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो इस शादी से खुश है और मुझसे मोहब्बत करती है। हमारी शादी पूरे गवाहों के साथ हुई है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन हूरिया वापस नहीं जाएगी। कमाल पाशा यूं खाली हाथ वापस लौट गया। शादिल बात सुने, ये नेकलेस तो बंद कर दें। इन दोनों को दावत पर जाना था। शादिल के दोस्त ने इनवाइट किया था, जबकि हूरिया, जिसने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और अब एक अच्छा सा नेकलेस पहन रही थी, शादिल को बुलाने लगी। शादिल आए ना, ये नेकलेस बंद कर दें। इतना भी कोई अहम काम तो नहीं है। इसकी बात सुनकर शादिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फौरन ही फाइल फेंक कर उसके पास आया। क्या काम है? नेकलेस बंद करना है। ये कहते ही उसने नेकलेस की डोरी ली और इतनी जोर से बंद किया कि हूरिया की चीखें फिजा में गूंज गईं। शादिल, ये क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? मेरा गला बंद हो रहा है, मेरा सांस रुक रहा है। जबकि शादिल तो से मजा चखा रहा था। क्यों, क्या हुआ? मेरा बंदा हुआ अच्छा नहीं लगा? फिर वो बोला, एक बात याद रखो, आज के बाद मुझे मेरे काम से डिस्टर्ब मत करना। ये कहते साथ ही उसने हूरिया का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर फौरन बोला, ये क्या, तुमने इतनी गहरी लिपस्टिक लगाई हुई है? क्या इरादा है तुम्हारा? खबरदार, जो आज के बाद मेरे अलावा तुम किसी के लिए इतना तैयार हुई। ये कहते ही उसने अपने दाएं हाथ से वो लिपस्टिक पूरी तरह फैला दी और लापरवाही से अपनी फाइल उठाकर दोबारा चेयर पर बैठ गया। हूरिया को ऐसा लगा जैसे इसका सांस बंद हो जाएगा। वो कुछ भी सोचने से कासिर थी, बस अपनी गर्दन पर वही लाल निशान देख रही थी जो शादिल की इस हरकत की वजह से इसे पड़ गए थे। अब इसे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि कहीं शादिल से शादी करके उसने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं की। लेकिन उसने तो अपने अब्बा का दिल तोड़ा था। वो कैसे सुकून से अपनी जिंदगी जी सकती थी? दावत से वापसी पर न शादिल ने कोई बात की और न ही हूरिया ने बात का आगाज किया। उसके अंदर एक लावा जाग रहा था। वो फौरन वॉशरूम गई और जी भर के रोई। जैसे ही इसका दिल हल्का हुआ, वो वॉशरूम से बाहर निकली। शादिल इसका इंतजार कर रहा था। उसे रोता हुआ देखकर फौरन बोला, हूरिया, तुम्हें इस शादी से कोई खुशी नहीं हुई? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अब ये आंसू किस वजह से बहा रही हो? ये कहते ही वो हूरिया की तरफ बढ़ने लगा। हूरिया के होश उड़ गए। वो फौरन बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरे सर में दर्द हो रहा था। शादिल ने कहा, अच्छा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। हूरिया को लगा कि इस बार शादिल फिर कोई ऐसी हरकत करेगा। वो फौरन बोली, नहीं, मैं ठीक हूँ। शादिल ने घूरती नजरों से उसे देखा और बोला, अच्छा, अब तुम्हें मेरे पास आना भी पसंद नहीं? पहले तो मेरे लिए शादी करने को तड़प रही थी, अब क्या हुआ? तुम आ रही हो या नहीं? शादिल की बात सुनकर हूरिया घबराहट के मारे उसके पास चली गई और उसके साथ सिरहाने पर लेट गई। तभी शादिल ने अपना हाथ सख्ती से उसके सर पर रखकर बुरी तरह से दबाने लगा। हूरिया का सर, जो पहले बिल्कुल ठीक था, अब दर्द से फटा जा रहा था। हर रोज शादिल का नया रूप उसके सामने आ रहा था, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन तो ये सब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो फौरन अपने अब्बा को बुलाने लगी। बाबा, आप कहाँ हैं? आप सही कहते थे, ये इंसान तो मेरे लायक है ही नहीं। ये सब कुछ ड्रामा था जो उसने मेरे साथ किया। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कभी भी आपकी बात के खिलाफ ना जाती। वो बस रो रही थी और आंसू बहा रही थी। उसने कॉफी ट्रे में रखी और इस कमरे की तरफ गई थी। वो शादिल का ऑफिस रूम था जहां वो कभी कभार जाती थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, ये प्रोजेक्ट कमाल पाशा के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी प्रोजेक्ट को तलाश कर रहा था। ये फाइल 9 के पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़ लो। जैसे ही हूरिया के कानों में ये आवाज गई, गोया उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खटखटाया। शादिल की आवाज पर अंदर आ गई
اور کافی کا مگ رکھ دیا۔ پھر وہ واپس باہر آ گئی تھی۔ شادل رات گئے تک آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اور فوراً سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب حوریہ نیند سے اٹھ گئی۔ اس نے جیسے ہی شادل پر نظر دوڑائی، وہ گہری نیند میں تھا۔ اسے یہی صحیح موقع لگا۔ تبھی فوراً وہ آفس میں گئی۔ اس نے اپنا موبائل اپنے پاس رکھا تھا اور یوں وہ فائل تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہی فائل نمبر اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے جیسے ہی وہ پیج کھولا، وہ سب کچھ جان گئی۔ فوراً تصویر بنا کر وہ پروجیکٹ اپنے بابا کو بھیج دیا۔ حوریہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے بابا کا بہت دل دکھایا ہے۔ وہ یہ چھوٹا سا کام کرنا چاہتی تھی تاکہ بابا کو کوئی مدد مل جائے۔ شادل جو بہت زیادہ خوش تھا، اسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، تبھی اس کے مینیجر نے اسے ایک بری خبر سنائی۔ سر، آپ نے تو کہا تھا یہ پروجیکٹ لیک نہیں ہوا۔ پھر کمال پاشا کو کیسے پتا چلا کہ ہم اسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ ہم سے پہلے انہوں نے پروجیکٹ اپروو کروا لیا ہے۔ اب ہم یہ پروجیکٹ آگے نہیں لے جا سکتے۔ شادل نے یہ سنا تو چونک کر کہا، یہ میرا اگلا پلان تھا۔ میری اس فائل میں ہی یہ پروجیکٹ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ تو یہ پروجیکٹ کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ مینیجر نے کہا، سر، کہیں آپ کی فائل کسی نے لی تو نہیں تھی؟ تبھی شادل غصے سے بولا، میری فائل میرے گھر سے باہر کہیں گئی ہی نہیں ہے۔ پھر یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مینیجر نے کہا، کوئی گھر کا بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ کو نظر رکھنی چاہیے۔ شادل گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کہیں حوریہ نے اپنے باپ کی مدد تو نہیں کی، کہیں اس نے حوریہ سے شادی کر کے غلطی تو نہیں کی، یا پھر حوریہ نے اسی مقصد کے تحت اس سے شادی کی ہوگی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے ہوش اڑ رہے تھے۔ جیسے ہی گھر پہنچا، اس کی نظر اوپر کیمرے کی طرف گئی۔ کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ ریکارڈنگ دیکھ کر تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہی ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حوریہ، جو کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ رہی تاکہ اپنی ساری پلاننگ اپنے بابا کو بتا سکے۔ اس نے فوراً وہیں بیٹھے حوریہ کو آواز دی۔ حوریہ ایک دم ڈر گئی، بھاگتی بھاگتی اس کے پاس گئی۔ شادل کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ کیا ہوا شادل؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ گھبراتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، بتاؤ مجھے، تم نے میری فائل کی انفارمیشن اپنے بابا کو دی ہے نا؟ مجھے بتاؤ۔ شادل اسے جنونی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ حوریہ کو ایسا لگا جیسے یہ اس کا آج آخری دن ہو۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ گھبرا کر نہ جانے اس کے منہ میں جو بھی آیا اس نے وہی کہا۔ جب اگلی بات پر حوریہ کے ہوش اڑے تب شادل نے غصے میں کہا، سچ سچ بتاؤ حوریہ، ہاں یا نہ، تم نے میری فائل کی تصویر اپنے ڈیڈ کو بھیجی ہے یا نہیں؟ تبھی حوریہ نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس کے بعد شادل نے زوردار تھپڑ مارا جو حوریہ کے گال پر لگا۔ حوریہ اس تھپڑ کی وجہ سے نیچے گری اور اس کے ماتھے پر زخم ہو گیا۔ خون کی ایک بوند اس کے ماتھے سے نکل آئی، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ حوریہ، حوریہ، آنکھیں کھولو۔ شادل جو کچھ دیر پہلے غصے میں تھا، حوریہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر فوراً اس کے پاس آیا اور اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا۔ کچھ دیر بعد جب حوریہ کو ہوش آیا تو وہ شادل سے ڈر رہی تھی۔ شادل نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا اور غصے سے کہا، تم نے جو حرکت کی ہے وہ بہت بڑی ہے حوریہ، بلکہ وہ گناہ ہے۔ تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو گی، پر اب مجھے سمجھ آئی کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے، کیونکہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ اپنے ڈیڈ کا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ ملی ہو۔ تم نے غداری کی ہے اور شادل کی زندگی میں غداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے حوریہ۔ یہ سن کر حوریہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہوں۔
میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کا دل توڑا ہے۔ میں نے آپ کی بات سن لی تھی، لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے اپنے بابا کی مدد کرنی چاہیے، شاید اس طرح میں اپنی شرمندگی کو کم کر سکوں جو ان کا دل توڑ کر مجھے ہو رہی تھی۔ حوریہ نے یہ بات کہی ہی تھی کہ شادل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ سب واقعی ایک مقصد کے تحت کیا۔ حوریہ، میں جان گیا ہوں تم میرے ساتھ صرف اس وجہ سے رہ رہی ہو۔ حوریہ شادل سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں ایسا بالکل نہیں کروں گی۔ لیکن شادل نے اسے معاف نہیں کیا۔ اب وہ صبح دفتر چلا جاتا تھا اور رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ وہ کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں رکھتا تھا اور باہر کھا کر آتا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، پر وہ ذرا سی بھی غلطی کرتی تھی تو شادل اس پر اپنا ہاتھ اٹھا لیتا تھا اور اس کا لحاظ بھی نہیں کرتا تھا۔ حوریہ اندر ہی اندر شرمندہ تھی، کیونکہ غلطی تو اس کی تھی۔ جب ہی ایک روز حوریہ کو پتا چلا کہ شادل کی سالگرہ ہے، وہ شادل کو سرپرائز دینے کے لیے ساری تیاری کرنے لگی۔ اس نے اچھی سی لال رنگ کی ساڑی بھی زیبتن کر لی تھی جو شادل نے شادی سے پہلے سے دلوائی تھی۔ اسی رات شادل واپس گھر آیا۔ اتنی سجاوٹ دیکھ کر وہ پہلے تو حیران ہو گیا۔ جب حوریہ نے اسے بتایا آج آپ کی سالگرہ ہے، اسی لیے میں نے تیاری کی ہے، ہیپی برتھ ڈے، اگلے ہی پل شادل نے وہ ساری سجاوٹ توڑ کر رکھ دی۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ تمہیں پتا ہے تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی کمپنی عروج پر پہنچ گئی ہے اور میری کمپنی کو اتنا نقصان ہوا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ حوریہ کو اپنے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھٹکے سے بولا، جبکہ حوریہ اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور شادل کی باہوں میں جھولنے لگی۔ حوریہ، حوریہ، ہوش میں آؤ۔ وہ لگاتار حوریہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجبوراً اسے ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ جیسے ہی ڈاکٹر آیا، شادل نے پوچھا، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر افسوس بھرے لہجے میں بولا، کیا یہ واقعی آپ کی وائف ہیں؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ یہ آپ کی میڈ ہے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ 3 ماہ سے پریگننٹ تھیں، لیکن ان کی خوراک اور خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان کا بیبی نہیں بچا۔ کیا آپ کو اس بارے میں علم نہیں تھا؟ شادل نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ڈاکٹر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی ہاں، 3 ماہ سے آپ کی وائف امید سے تھی، لیکن آپ کی ڈائٹ اور خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان کا بیبی اب نہیں رہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کی وائف کی حالت ایسی ہی رہی تو آئندہ بھی کنسیو کرنے کے چانسز کافی کم ہوں گے۔ شادل یہ بات سن کر جیسے گم ہو گیا تھا۔ اسی وقت اس کی نظر حوریہ پر گئی، جسے ہوش آ چکا تھا اور وہ بھی ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شادل حوریہ کے پاس آیا، لیکن حوریہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر، وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اسے محسوس کیوں نہیں ہوا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ شادل کو اندر ہی اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ حوریہ پر کچھ زیادہ ہی سختی کر رہا تھا۔ آج رات تو حوریہ اس کے لیے سرپرائز پلان کر رہی تھی اور وہ اس کی خوشی کو برباد کر چکا تھا۔ اب اسے یہ احساس بھی تھا کہ شاید اسی کی سختی کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو کھو چکا ہے، پر اب اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں حوریہ کی ایسی ہی حالت کی وجہ سے آئندہ کے باپ بننے کے مواقع بھی اس کے لیے ختم نہ ہو جائیں۔ حوریہ، اب بس چھوڑ بھی دو۔ یہ لو، یہ میں نے تمہارے لیے اسپیشل سوپ بنوایا ہے، تمہیں چائنیز سوپ بہت پسند ہے نا؟ چلو اسے پی لو۔ حوریہ جو بار بار اپنا منہ ادھر ادھر کر رہی تھی، شادل کے ہاتھ سے سوپ لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تبھی شادل نے سب کی ساری حد پار نہ کرتے ہوئے اس کی منتیں کی، پر حوریہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب شادل نے سوپ کا بول سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس سے ہم کلام ہوا، بس بہت ہو گیا حوریہ، تمہیں کیا لگتا ہے ایسے موڈ بنا کر ہمدردی بٹورتی رہو گی؟ تم نے جو کیا ہے نا، اس پر مجھے اب بھی بہت غصہ ہے۔ حوریہ نے گہری نسوں سے شادل کو گھورا اور غصے سے کہا، اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہمارے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اب ہمارا بچہ کہاں ہے شادل؟ لیکن آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، ذرا بھی پرواہ نہیں ہے
کہ آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور آپ اب بھی اپنی انا کے اندر ہیں۔ میں آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ حوریہ کی بات سنتے ہی شادل وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ 1 مہینے بعد وہ پھر حوریہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ جی ڈاکٹر، کیا میری وائف میں کچھ بہتری ہے یا نہیں؟ شادل نے سوال کیا۔ وہ زبردستی ہی سہی، لیکن حوریہ کا خیال رکھ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے کہا دیکھیں، صرف 25% چانسز ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں تو آپ کو اپنی وائف کو پراپر وقت دینا ہوگا۔ شادل نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے تو حوریہ کی خاطر اپنے بزنس پر بھی کم توجہ دینا شروع کر دی تھی، لیکن حوریہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ حوریہ اسے معاف کر دے۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی۔ اس روز وہ حوریہ کو تیار کرنے لگا۔ چلو حوریہ، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں لے کر جاتا ہوں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے اسی گھر میں رہنا ہے۔ اس کی بات پر شادل نے اسے پیار سے سمجھایا۔ چلو تیار ہو جاؤ، تمہیں وہ جگہ بہت اچھی لگے گی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ تیار ہو گئی۔ اس نے ہلکے رنگ کا سوٹ پہن کر اپنے وجود پر شال اوڑھ لی اور پھر شادل کے پاس آئی۔ چلو چلیں۔ شادل اسے گاڑی تک لے گیا۔ راستے میں جیسے ہی حوریہ کو پتہ چلا کہ یہ راستہ تو اس کے گھر جاتا ہے، وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ شادل، کیا سچ میں آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ حوریہ کبھی شادل کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اس راستے کو پلٹ پلٹ کر خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں حوریہ، میں جان گیا ہوں کہ مجھے تم پر یوں پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ میں صرف تمہاری بہتری چاہتا ہوں، تمہاری صحت چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اگر مجھے تمہارے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ کچھ دیر بعد حوریہ گاڑی سے اتری تھی۔ وہ تقریباً کتنے مہینوں بعد اس گھر آئی تھی۔ وہ گھر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ بالکل بے رونق سا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے بابا سے نہ جانے وہ کتنے عرصے بعد ملنے والی تھی۔ وہ تو سامنا کرنے سے بھی کترا رہی تھی کہ کس منہ سے اپنے باپ کمال پاشا سے ملے، جس کو اس نے دھوکہ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہال میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا باپ جو کہ ایک میٹنگ میں تھا۔ جیسے ہی ملازم نے اس کے کان میں ایک بات کہی تو پہلے تو چونک گیا تھا، پھر سارے ورکرز کو کہنے لگا، آپ لوگ جائیں، یہاں سے میٹنگ کل پھر سے ہوگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ وہاں چلا گیا جہاں حوریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حوریہ، میری بچی۔ وہ فوراً حوریہ کے پاس گیا تھا۔ حوریہ دوڑ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ شادل بھی ایک کونے میں کھڑا ان دونوں باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آئی ایم سوری بابا، آپ ٹھیک کہتے تھے، میرا یہ فیصلہ بہت غلط تھا بابا۔ وہ یہ جانے بغیر کہ شادل بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہے، بس وہی کہہ رہی تھی جو اسے ٹھیک لگا تھا۔ میں تم سے کہتا تھا نا میری بچی کہ تم جو بھی کر رہی ہو یہ وہ جذباتی فیصلے ہوں گے۔ جذباتی ہو کر کوئی فیصلے نہیں کیے جاتے۔ ابھی بھی وقت ہے، اب تم آ گئی ہو نا، واپس مت جانا۔ جب حوریہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اپنے آنسو صاف کر کے فوراً اپنے بابا سے کہا، نہیں بابا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ آپ فکر مت کریں، مجھے عادت ہو گئی ہے، یہ میری غلطی ہے، مجھے بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ لیکن کمال پاشا نے پھر سے اپنی بیٹی سے کہا، میں تمہیں ایسے مجبور ہو کر نہیں دیکھ سکتا، کوئی تم پر حکم چلائے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بات بول کر کڑوی اور قہر آلود نظر شادل پر ڈالی تھی، جو دور کھڑا اسے لاپرواہ لگ رہا تھا، جیسے اسے ان دونوں سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ تبھی اچانک سے ان کی نظر حوریہ کی گردن پر گئی تو وہ گھبرا کر بولے، میری بچی، یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ حوریہ نظریں چرانے لگی تھی۔ کچھ نہیں بابا، بس غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ نیکلیس بند کرتے کرتے کچھ زیادہ ٹائٹ ہو گیا تھا، پر اب تو کافی ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تھا۔ جبکہ شادل نے یہ سنا تو شرم سے چور ہو گیا تھا۔ چلو حوریہ، بہت ہو گیا، تم اپنے بابا سے مل لیا، اب واپس چلیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ شادل حوریہ کے پاس آیا
اور اس کے بازو کو پکڑ کر اسے واپس لے جانے لگا۔ جب کمال پاشا بولا، تم میری بیٹی کو یوں مجھ سے دور نہیں لے کر جا سکتے، تمہیں کسی نے یہ حق نہیں دیا۔ تبھی فوراً حوریہ بولی، بابا اب ٹائم ہو گیا ہے، مجھے جانا چاہیے۔ وہ اپنے باپ کو اشارہ کر رہی تھی کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ نہ کریں۔ کمال پاشا مجبور ہو گیا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں تمہارے بابا سے ملوایا ہے، لیکن تم ہو کہ بس روتی جا رہی ہو۔ اب یہاں رونا دھونا بند کرو، تمہاری صحت پر اثر پڑے گا۔ تبھی فوراً حوریہ نے کہا، آپ نے مجھے اکیلے میں میرے بابا سے کیوں نہیں ملنے دیا؟ کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ ایک باپ اور بیٹی کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے؟ یہ سب مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ مسکرا کر شادل نے کہا، اچھا تو تمہیں بالکل اچھا نہیں لگا کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ سے ملوا دیا؟ ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ سرپرائز دینا بھی بند کر دوں گا۔ مجھے لگا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ گی جب اپنے باپ سے ملو گی، پر مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ حوریہ نے یہ سنا تو وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ شادل اس کی ہر باتوں کا غلط مطلب دیتا تھا۔ دیکھیں، میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کو مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا اور پھر شام کو پک کر لینا چاہیے تھا۔ حوریہ نے جیسے ہی کہا، شادل کہہ کہا مار کر بولا، اچھا تو تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کہ تم اپنے باپ سے اکیلے میں ملو گی اور میری ساری کمپنی کے سارے راز فاش کر دو گی؟ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، سمجھی تم؟ شادل اس واقعے کے بعد سے حوریہ پر بہت زیادہ نظر رکھتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حوریہ کا موبائل بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ پہلے تو حوریہ اپنے باپ کو ٹیکسٹ میسج کر لیتی تھی۔ کمال پاشا ناراضگی کی وجہ سے رپلائی نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے وہ فائل کی پک سینڈ کی تھی تب سے شادل نے اس کا موبائل لے لیا تھا۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، تبھی حوریہ کو اچانک ہی متلی ہونے لگی تھی۔ وہ بھاگتی بھاگتی واش روم گئی تھی۔ شادل اس کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ حوریہ تم ٹھیک تو ہونا؟ شادل اس کی کمر تھپ تھپائی تھی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کیا تھا اور پھر یہ خوشخبری دی تھی کہ حوریہ پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ شادل کا تو خوشی سے برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے جانے کے بعد اس نے فوراً حوریہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ حوریہ، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی، یہ بات یاد رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ اس سے پہلے ہی ہم یہ خوشی کھو چکے ہیں، اب اگر ہمیں دوبارہ خوشی ملی ہے تو یہ خوشی ہم سے دور نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سنجیدہ ہو کر حوریہ کو سمجھا رہا تھا۔ حوریہ کو لگ رہا تھا کہ جتنی بھی اس کی کیئر ہے وہ صرف اور صرف اپنے آنے والے بچے کے لیے ہے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جو شادل کو اب اچھا سمجھنے لگی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ شادل بدل رہا ہے، ایک دفعہ پھر سے اس کی امید پر پانی پھر چکا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آپ تو صبح سویرے ہی آفس چلے جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، میں سارا دن دیواروں سے باتیں کرتی رہتی ہوں، میں بہت زیادہ بور ہوتی ہوں۔ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دیں، میں کچھ دن ان کے پاس رہوں گی، میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ شادل کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھو یہ آخری چانس ہے، تمہیں پتہ ہے نا، تو پھر تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ بس 2 مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد ہمارا بیبی اس دنیا میں آ جائے گا۔ لیکن پھر بھی حوریہ اس سے ضد کر رہی تھی۔ تھک کر شادل کو اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ وہ حوریہ کو کوئی سٹریس نہیں دینا چاہتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سامان پیک کرو، اس نے حوریہ کو کہا۔ وہ فوراً خوشی خوشی سامان پیک کرنے لگی اور اس طرح حوریہ کو وہ اس کے باپ کمال پاشا کے پاس چھوڑ گیا تھا، وہ جو اپنی حالت کی وجہ سے کافی پھولی ہوئی تھی۔ کمال پاشا نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو چونک گیا تھا۔ تبھی حوریہ نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ وہ اس نے 2 مہینے اپنے باپ کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی۔ جب اچانک ایک روز حوریہ اور شادل سے قسمت نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ حوریہ جو اس وقت لان میں چل کر چہل قدمی کر رہی تھی، اس کا پیر پھسلا فرش پر جا کر گر گئی تھی۔ گارڈ نے جیسے ہی اس کی چیخ سنی تو اندر جا کر کمال پاشا کو بتایا تھا۔ کمال پاشا دوڑتے دوڑتے اپنی بیٹی حوریہ کے پاس آیا تھا۔
جبکہ حوریہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ جلدی سے گاڑی نکالو۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر اس نے گارڈ سے کہا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تھے۔ کمال پاشا نے زندگی میں پہلی دفعہ خود شادل کو کال کی تھی اور یہ نیوز سنائی تھی۔ شادل نے جب یہ خبر سنی تو فوراً ہی بھر گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ کانچ کی میز پر مارنے لگا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا حوریہ کہ اپنا دھیان رکھنا، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے فوراً گاڑی کی چابی لی اور ہسپتال چلا گیا تھا۔ دیکھیے، پری میچور بیبی ہوا ہے جس کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں، پر آپ حوصلہ رکھیں۔ حوریہ بالکل ٹھیک ہے۔ کمال پاشا نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف شادل دوڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ میرا بیبی کیسا ہے؟ وہ تو ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ کمال پاشا چونک گیا تھا کہ اسے حوریہ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی وارث کی فکر ہے۔ دیکھیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے چانسز صرف اور صرف 1% ہیں، کیونکہ وہ پری میچور بیبی ہے۔ شادل نے یہ سنا تو غصے میں آ گیا تھا۔ کمال پاشا کو غصے سے بولا، یہ صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہاری بیٹی جب سے مجھ سے شادی کر کے میرے گھر آئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں آیا جہاں مجھے کامیابی ملی ہو، صرف اور صرف میرا ڈاؤن فال ہی چلا ہے۔ کمال پاشا نے یہ سنا تو غصے سے بولا، ٹھیک ہے، پھر میری بیٹی کو مجھے واپس دے دو۔ اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا سگا کوئی مر نہیں گیا، میں اس کا بابا بھی زندہ ہوں، اپنی بیٹی کو سنبھال سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کمال پاشا اندر چلا گیا تھا۔ چلو حوریہ، ہمیں یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے شوہر کو تمہاری بالکل فکر نہیں، بلکہ اپنے بچے کی فکر ہے۔ وہ صرف اور صرف تمہیں اپنے بچے کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اس نے آج تک تمہیں کچھ نہیں دیا سوائے درد کے۔ حوریہ جو اس وقت مریض کی حالت میں تھی، اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے اس سے شادل سے کہا تھا، دیکھو حوریہ، تم خود جا رہی ہو، میں اب تمہیں کبھی بھی لینے نہیں آؤں گا، اور ہاں، جب بہتر لگے تب واپس آ سکتی ہو۔ اسے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ 2 مہینے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا بیبی اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا صدمہ جتنا شادل کو تھا، تقریباً اس سے زیادہ حوریہ کو تھا۔ شاید اسے یہ بھی شرمندگی ہو رہی تھی کہ شادل کے کہنے کے باوجود اس نے ضد کی تھی کہ وہ اپنے ڈیڈ کی طرف آنا چاہتی ہے، اور یوں یہ اثر بن گیا تھا کہ اس کے باپ کے گھر میں اس کی ضد کی وجہ سے ہی اس کو اس سب کا سامنا کرنا پڑا۔ اچانک سے اس نے سوشل میڈیا دیکھا تو وہ خبر سنتے ہی اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ فوراً اپنے باپ کمال پاشا کے پاس گئی تھی۔ بابا، یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں شادل نے کیا کیا ہے۔ وہ رو رو کر اپنے باپ کو وہ تصویریں دکھا رہی تھی۔ کمال پاشا نے دیکھا تو شادل کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو کہ مشہور ماڈل تھی، اور وہ دونوں سوشل میڈیا کی سرخی میں تھے۔ یہ ایسا ہی انسان ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس پر یقین مت کرنا، میں تمہاری شادی اس سے کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ تمہاری ہی غلطی ہے۔ حوریہ، بھگتو، ایسے مرد کبھی کسی ایک کے نہیں ہو سکتے، چھوڑ دو اسے، تمہارے پاس لڑکوں کی کمی نہیں ہے، میں تمہاری شادی اچھے سے اچھے لڑکے سے کرواؤں گا۔ نہیں بابا، میں اسے محبت کرتی ہوں، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ جانتے ہیں نا، لیکن ابھی منگنی ہوئی ہے، یہ منگنی توڑ دے گا۔ یہ صرف اور صرف مجھے ڈرانے کے لیے سب کر رہے ہیں، مجھے واپس جانا ہوگا۔ بابا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جب کمال پاشا نے اپنی بیٹی کو یوں بوکھلایا ہوا دیکھا تو وہ جان گئے تھے کہ سچ میں ان کی بیٹی اس بے حس انسان سے محبت کرتی ہے، اور وہ فوراً واپس چلی گئی تھی۔ شادل کو پتا تھا کہ ضرور حوریہ یہ تصویریں دیکھ کر واپس آ جائے گی، اور وہی ہوا تھا۔ شادل، میں واپس آ گئی ہوں، دیکھو میں آپ کے پاس ہوں۔ یہ بات سن کر تو جیسے شادل کے دل کو سکون مل گیا تھا۔ حوریہ اس کے پاس آئی تھی اور پھر بے چینی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، شادل، وہ تصویریں، وہ سب جھوٹ ہے نا، یہ صرف اور صرف آپ نے مجھے ڈرانے کے لیے کیا نا۔ شادل نے گہری سانس لے کر کہا، کیا کرتا حوریہ، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تم واپس بھی نہیں آئی تھی، تو کیا میں ایسے ہی اپنی زندگی کو روک کر بیٹھا رہتا؟ مجھے بھی تو مام ڈیڈ کا پریشر تھا،
तो फिर मैंने मैरी से मंगनी कर ली। वो न्यूज़ सच थी, पर अगर तुम कहो तो मैं मंगनी तोड़ दूंगा। तुम वापस आ गई हो, मेरे लिए यही काफी है। वो हुरिया के दोनों हाथों से चेहरे को थाम कर बोला था। उसने गहरी सांस ली थी। शादिल ने इस मंगनी का ड्रामा ही किया था। शादिल ने हुरिया का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की थी। कई जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां इसने हुरिया का इलाज ना करवाया हो और इसे लेकर ना गया हो। पर हर कोई यही कहता था कि इसकी वाइफ को कुछ स्ट्रेस है और डिप्रेशन है। जब तक ये मेंटली स्टेबल नहीं होंगी, ये मां नहीं बन सकती। शादिल पूरी कोशिश करता था कि वो इसे इसके साथ सही रखे, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। शायद वो अभी भी वो माजी नहीं भूला था जब इन दोनों के बाप की आपस में दुश्मनी हो गई थी। वो जब भी हुरिया से ठीक होने की कोशिश करता था, उसे वही दुश्मनी याद आ जाती थी। हुरिया को हमेशा ये डर लगता था कि कहीं शादिल उसे छोड़कर दूसरी शादी न कर ले। वो हमेशा शादिल के पास रहती थी, जबकि शादिल उससे बेनियास होकर अपने काम में मसरूफ रहता था। इस पर तवज्जो नहीं देता था। और क्या, उसे अब अपने बाप की बात याद आती थी कि हमें इसके पीछे नहीं भागना चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बल्कि उसका हाथ थामना चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। और हुरिया दिल ही दिल में पछताती रहती थी कि शादी का रिश्ता उसके लिए फर्जी हो चुका था, जिससे उसे निभाना ही था। वो हर बार शादिल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहती थी, पर फिर ये सोचती थी कि ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा कि मैं भी महबूब को हर वक्त अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती रहूं और इसे यकीन भी ना आए। शादिल को तो अभी भी यही शक रहता था कि हुरिया इसके बिजनेस के राज उसके बाप के साथ शेयर करती है, तभी वो अपने बिजनेस की कोई बात हुरिया को नहीं बताता था। उसके लिए एक सुकून का जरिया थी। लेकिन शादिल ये बात भूल चुका था कि पहली दफा उसने अपना बच्चा अपनी गलती की वजह से खोया था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।